بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آج ہم جو آپ کی کتاب کا دوسرا حصہ ہے الجزء الثانی من ہدی الحدیث، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ اور پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 5 حدیثیں آپ کے فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل ہیں، لیکن ابھی جو آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں ان میں جتنی حدیثیں ہم اس وقت تک پڑھ چکے ہوں گے وہ شامل کی جائیں گی۔ تو پہلی جو حدیث ہے ہماری وہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو سب سے جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار اپنی زبان کے ذریعے سے کریں، دل کے ذریعے سے ہم اس کی تصدیق کر رہے ہوں، اور اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے، استغفار کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ اپنے ایمان کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے جب ہم ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اپنے جو ہے وہ عبادت کے لیے، اپنی دعا پکار کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا معبود ٹھہرانا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے باقی سارے کا سارا جو ہے وہ دین کھڑا ہے۔ تو جب ہماری جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سکھایا یہ گیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ ہم اللہ کے سوا اپنی عبادات کے لیے، اپنے جو ہے وہ اعمال کے لیے، اپنے پکارنے کے لیے، اپنے تمام جو ہے وہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ استغفار کا ہے کہ انسان سے کوتاہیاں، غلطیاں جو ہے یہ جانے میں یا انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرے، توبہ کیا کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جسے بے پناہ محبت اور عقیدت کی جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل بصیرت عطا فرمائی ہے، زندگی کی تمام نعمتیں دی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی جو ہے وہ الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ جب اسی کی ذات سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے تو تبھی ہم جو ہیں وہ اپنے اعمال کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال سکیں گے۔ حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعا ظاہر ہے عبادت کا مغز کہا گیا کہ دعا هو العبادہ، یا دعا مخ العبادہ بھی ایک حدیث ہے کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو جو دعائیں جب ہم مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے بھی مانگتے ہیں، تو سب سے زیادہ بہترین دعا جو ہم مانگیں گے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہوگی، اپنی نافرمانیوں سے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری غلطیوں کا
ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ کئی بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بغیر جاننے کا انجاننے میں کر جاتے ہیں۔ تو توبہ استغفار یہی ہوتا ہے، توبہ کا جو ہے وہ طریقہ یہی ہوتا ہے، جو توبہ تو نصوحہ کہلاتی ہے، کہ جو توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ چند شرائط موجود ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان اپنے اس غلط کام کے اوپر شرمندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ عہد کرے کہ آئندہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا۔ تو یہ ان تینوں شرائط کے ساتھ جو توبہ کی جائے گی وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو جب دعاؤں میں سب سے بہترین دعا توبہ استغفار ہے، اعمال میں سب سے عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرتے رہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہا کریں۔ اب اس میں کچھ میں آپ کو ایکسٹرا احادیث اور آیات بتاتی ہوں، جو کہ آپ جب اس حدیث کی تشریح کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کے اندر کوٹ کرنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن پاک کے اندر سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سو اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حدیث کے اندر ہے، من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہی انسان جو ہے وہ تمام جو اس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ ایک دفعہ اگر کہہ دیا ہے، پڑھ لیا ہے، تو اس سے کفر کی حالت میں کیے گئے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے فضیلت والی دعا جو کہ استغفار کو کہا گیا ہے، استغفار کیا ہے کہ اپنے گناہوں کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اللہ کو جو ہے وہ تو اس سے یہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کو پیش کر کے ان پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ اب استغفار کے لیے آپ جو آیات کوٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ ان میں سے 2-3 آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو یاد کیجیے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، سورہ بقرہ میں ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب سے مغفرت کی طرف تیزی سے بڑھو اور اس جنت کی طلب کرو جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس طرح قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو استغفار کی جو ہے وہ کرنے کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم میں نے کہا تو اپنے رب سے استغفار کرو۔ پھر حدیث ہے، طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارٌ، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار پایا جائے۔ پھر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، کیونکہ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اور پھر استغفار کرنے سے انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں، مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ اگر انسان استغفار میں مشغول رہتا ہے اور اس وجہ سے باقی دعائیں نہیں مانگ پاتا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے، کیوں اللہ تو انسان کے دلوں کے اندر کی تمام حاجات، خواہشات، ہر انسان کی ضروریات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے اچھی طرح سے۔ تو انسان اگر ایک جو ہے وہ مشغول ہے استغفار کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی تمام دعائیں خود بخود جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں، تمام حاجات خود بخود پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے کو معبود مانیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور سب سے زیادہ اس سے محبت کریں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ جی دوسری حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر ہی بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی تو آپ پر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس کی اہمیت جو ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو فرض عین ہے، فرض نہیں کہ کہا کہ اپنے علم ایک دینی علم ہے اور ایک دنیاوی علم ہے، اور اس طرح فرض ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو فرض بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جس کو اگر دنیا کے کچھ لوگ جو ہے وہ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر انڈیویجول نے خود ادا کرنا لازمی ہے، جیسے نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے، روزہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جبکہ فرض کفایہ جو ہے اگر چند لوگ ادا کر دیں، جیسے نماز جنازہ ہے، اگر معاشرے میں سے کچھ لوگ کسی وجہ کی نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں تو سب کے اوپر سے فرض جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ تو جو دنیاوی علم ہے، دنیا کا جو علم ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ جو ہے وہ معاشرے کے ہر دور میں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہر قسم کے علم کو حاصل کرنے والے موجود ہونے چاہیے، جبکہ جو دین کا علم ہے یہ فرض عین ہے کہ ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، باقی جو تمام اسلام کے معاملات ہیں، احکام ہیں، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، کتنے رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان رکعتوں کے دوران میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ حج کے مناسک کے بارے میں۔ تو یہ جو بنیادی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ناپاکی کے بارے میں، یہ جو باقی سب قسم کے جو ہمارے ہر انڈیویجول کی سے جن امور کا تعلق ہے، تو یہ جو دین کے معاملات جو سب نے جن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، جن کو ادا کرنا ہے، تو ان علوم کو حاصل کرنا فرض عین ہے، ہر جو ہے وہ فرض عین ہے دینی علم کا۔ دنیاوی علم فرض کفایہ ہے، دینی علم فرض عین ہے۔ اور اسی علم کی اہمیت کے پیش نظر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مرد و عورتوں کے لیے علم کا حصول لازمی قرار دیا۔ لڑکوں لڑکیوں کا اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، لڑکیوں کی جو ہے وہ بھی مدارس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی موجود تھی کہ ان کو بھی علم کی جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ ہمیں بہت ساری صحابیات معلمات نظر آتی ہیں جو ہے آگے علم جو سکھاتی تھیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر علم حاصل کریں گے تو ہم اپنے دینی علوم جو ہیں ان کو جان سکیں گے، ان کو سمجھ سکیں گے۔ اب جو اس حدیث کے بارے میں کچھ میں آپ کو جو ہے پوائنٹس دے رہی ہوں جن کو آپ اپنے پیپر میں آ جاتا ہے، یا جب آپ حدیث کے تشریح کر رہے ہیں تو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے علم کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علم کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، آگاہ ہونا۔ دین کی اصطلاح میں کیا علم کسی چیز کی حقیقت کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ اب انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہر اچھی بری چیز کے بارے میں اس کے پاس علم ہو۔ تو علم کے بغیر دنیا جو ہے وہ ترقی انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا، ایون اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی انسان نہیں جان سکتا۔ علم ہوگا تو ہم اپنے رب کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دینا، اپنے فرائض سے آگاہی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرائض سے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے دین کے احکام کو بجا لا سکیں۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس بھی علم کے ذریعے سے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو انسان کے پاس جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا انسان جو ہے اس کو اعمال جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا۔ پھر انسان کو اپنے فرائض کے بارے میں علم حاصل کرنا، ذمہ داریوں کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور جو ہے وہ اچھائی برائی کا علم اس کے پاس ہونا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے سرخرو ہونا، یہ علم انسان کے پاس ہونا۔ اس لیے یہ والے علوم جو ہیں ان علوم کو حاصل کرنا
فرض قرار دیا گیا ہے، جو کہ فرض عین ہے تمام مسلمان مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یہ چند آیات اور احادیث ہیں، آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہہ دو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ، کہہ دو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ احادیث بھی آپ اس کے اندر کوٹ کیجئے گا۔ ایک حدیث میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو حصول علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تو اسے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال تو فنا ہو جائے گا اور علم کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جس سے یہ ثابت ہوا ان آیات سے، احادیث سے، اقوال سے کہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور یہ انسان اسی کے ذریعے سے انسان اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کے لیے علم کا حصول لازمی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ آپ نے ایم سی کیوز بھی تیار کرنے ہیں۔ آپ کا جو پیپر ہوگا ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا، اس کے اندر آپ کی احادیث کے اندر سے آپ نے اس کی پورے فارو اسٹڈی کرنی ہے، تمام جتنے دی ہوئی ہیں جو کوٹیشنز میں نے آپ کو دی ہیں ان میں سے بھی، اور آپ کا جو ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے آبجیکٹیوز تیار کر کے تو پیپر کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس میں سے آبجیکٹیوز تیار کریں، اور دونوں حدیثوں میں سے کم از کم 5 آبجیکٹیو تیار کر کے آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھنے ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کی تشریح بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔